تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ سال 2018 میں حیرت انگیز طور پر بل گیٹس نے کہا تھا کہ ایک بیماری آنے والی ہے جو 6 ماہ میں 3.5 کروڑ لوگوں کی جان لے لے گی۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس کے خوف میں مبتلا ہے۔ کہیں اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تو کہیں اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، اور اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے بزنس مین، تاجر، ایئر لائن کے شیئر ہولڈرز، اسٹاک مارکیٹ سے وابستہ افراد، امپورٹر اور ایکسپورٹرز سمیت تمام شعبہ ہائے زندگی میں تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ اس وائرس کی وجہ سے کاروبار شدید نقصان سے دوچار ہے اور اس وائرس نے عالمی معیشتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ چند ماہ قبل چینی شہر ووہان سے پھیلنے والی اس وبائی بیماری سے اب تک 18 سے زائد ممالک کے شہریوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں چائنا، آسٹریلیا، کمبوڈیا، کینیڈا، فرانس، جرمنی، جاپان، ملیشیا، نیپال، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، سری لنکا، تھائی لینڈ، تائیوان، یونائٹڈ اسٹیٹ، ویتنام وغیرہ شامل ہیں، اور یہ 1,30,000 سے زائد افراد کو متاثر کرتے ہوئے تقریباً 4,700 افراد کو لقمہ اجل بنا چکی ہے، جبکہ اب تک اس وائرس کے پھیلنے کی اصل وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی حفاظتی ویکسین تیار ہو سکی ہے، جبکہ ویکسین کے تجربات مسلسل جاری ہیں۔ اس وائرس کی ابتدا بھی ابھی تک ایک مفروضہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی ایک قسم چمگادڑوں سے پھیلی ہے، مگر حقیقت جو بھی ہو، جانوروں سے انسان اور پھر انسان سے انسان تک بآسانی پھیلنے والے کرونا وائرس کے خوف سے دنیا بھر میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک نے متاثرہ ممالک کے ساتھ آمد و رفت اور تجارت معطل کر دی ہے۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور متاثرہ ممالک سے پروازیں بھی معطل ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے دو ہمسایہ ممالک چین اور ایران اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جس کے باعث پاکستان میں بھی کرونا وائرس پھیلنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت قریب 50,000 چینی باشندے سی پیک اور مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، اور دونوں ممالک کے افراد کی ایک بڑی تعداد مختلف سرگرمیوں کے غرض سے ملتے جلتے رہتے ہیں، اور ہزاروں پاکستانی طلبہ بھی چین میں زیر تعلیم ہیں۔ اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ہماری طویل سرحد ہے، جہاں سے روزانہ ہزاروں افراد بلوچستان اور کراچی کا سفر کرتے ہیں، اور ہزاروں زائرین ایران کے مذہبی مقامات پر بھی جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان میں اس وبا کے پھیلنے کے خطرات موجود ہیں، جس پر پاکستان نے متاثرہ ممالک کے ساتھ روابط کو محدود کر دیا ہے، اور حفاظتی اقدامات کے طور پر ملک بھر کے تعلیمی ادارے، شادی ہال بھی بند کر دیے ہیں، جبکہ عوامی اجتماعات پر بھی پابندی عائد کرتے ہوئے شہریوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق کرونا وائرس کے علامات عام فلو کی طرح ہیں: بخار، کھانسی، زکام، سر درد، سانس لینے میں دشواری۔ کرونا وائرس کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسی تمام علامات رکھنے والا مریض کرونا وائرس کا ہی شکار ہو۔ البتہ متاثرہ ممالک سے آنے والے مسافروں یا مشتبہ مریضوں سے میل جول رکھنے والے افراد میں اس وائرس کی منتقلی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر بیماری شدت اختیار کر جائے تو مریض کو نمونیا ہو سکتا ہے، اور اگر نمونیا بگڑ جائے تو مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق انفیکشن سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک 14 روز لگ سکتے ہیں، لہٰذا ایسے مریضوں میں وائرس کی تصدیق کے لیے انہیں الگ تھلگ رکھا جاتا ہے۔ صحت مند افراد جب کرونا وائرس کے مریض سے ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں تو یہ وائرس ہاتھ اور سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس انتہائی سرعت کے ساتھ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس وائرس میں مبتلا مریضوں کا علاج کرنے والے طبی عملے کو بھی انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سب لوگ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، چھینکتے وقت منہ پر ہاتھ رکھیں اور رومال یا ٹشو استعمال کریں۔ جانوروں سے دور رہیں، غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔ کرونا وائرس کسی بھی چیز کی سطح پر چند گھنٹے موجود رہ سکتا ہے، اس لیے غیر ضروری چیزیں نہ چھوئیں۔ اس وبا کو عذاب سے بھی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ پرانے وقتوں میں طاعون، ہیضہ، گردن توڑ بخار، چیچک اور یرقان وغیرہ جان لیوا امراض ہوا کرتے تھے، مگر اس دور جدید میں ایبولا، سارس، ڈینگی اور کرونا وائرس
وبائی امراض کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، حلال کھانے کو فروغ دینا چاہیے اور تمام تر حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ احکام الہی کے مطابق اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے اور پاکی اور طہارت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ امید ہے یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔